بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، ایک نئے ولاگ کے ساتھ مظہر برلاس حاضر ہے۔ خواتین حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میڈیا خام خواہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی موجودہ جو حکمران ٹولہ ہے پاکستان میں پی ڈی ایم کا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے میڈیا نے جو بائیڈن کے بڑے قصے بیان کیے اور جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کی، اور ہمارے میڈیا کا بس نہیں چل رہا تھا، پاکستانی میڈیا کا، ورنہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا دیتے۔ ہمارے میڈیا پر ٹی وی سکرینوں پر بیٹھے کچھ نام نہاد اینکرز نے جو لفافہ صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا بس چلتا اگر ہم امریکی ووٹر ہوتے تو ہم ٹرمپ کو ووٹ نہ دیتے۔ بابا آپ ووٹر ہوتے تو بات کرتے نا، آپ ووٹر ہی نہیں ہیں، اور امریکی ووٹر کو پاگل نہیں ہے جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ کچھ چینلز پہ اور باتیں ہوئیں، یعنی یہاں تک کہہ دیا گیا، ایک ٹی وی اینکر نے تو یہاں تک کہا کہ بے شک وہ جیت گئے ہیں لیکن ابھی ان کے رستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پتہ نہیں کون سی رکاوٹیں، کس نے ان کو بتایا کہ رکاوٹیں ہیں؟ بھئی ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے، امریکن اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں کیا فرق ہے؟ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی الیکشن سے پہلے، بالکل کوشش کی، ٹرمپ پہ مقدمات بنائے، ٹرمپ پر حملے کروائے، ان کی انتخابی مہم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، یہاں تک انہوں نے کام کیا۔ لیکن الیکشن کا دن اور پھر الیکشن کے نتائج، وہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار چپ ہے، خاموش ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اسی دوران کیا کیا، مقبول ترین لیڈر عمران خان کے حوالے سے کہ انہیں جیل میں ڈالا، ان کی پارٹی سے نشان لے لیا، ان کے امیدواروں کو کاغذات نہیں جمع کرانے دیے گئے، ان کے امیدواروں کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے ان کو اغوا کر لیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، خواتین کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو ہراساں کیا گیا، اور دنیا میں آج تک ظلم کی جتنی بھی داستانیں ہیں اور ظلم کی جتنی بھی قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تمام حربے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر آزمائے گئے۔ اس کے باوجود کہ پارٹی کا نشان چھین لیا گیا اور پی ٹی آئی پھر بھی جیت گئی، بغیر نشان کے پی ٹی آئی کے امیدوار جیت گئے 8 فروری 24 کو الیکشن۔ لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، راتوں رات رزلٹ تبدیل کر کے 9 فروری کو رزلٹ اور بیان کر دیا اور فارم 47 کے تحت لوگوں کو جتوا دیا۔ الیکشن کے دن بھی بہت کچھ ہوتا رہا، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے دن کچھ نہیں کیا، نہ رزلٹ آنے کے بعد کچھ کیا۔ یہ بنیادی فرق ہے دو اسٹیبلشمنٹس میں۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ آ گئے ہیں، وہ فلاں کو فون کریں گے۔ اچھا، مشاہد حسین سید نے اچھا کیا۔ مشاہد حسین سید دیکھیے سمجھدار سیاستدان ہیں، مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، اور ابھی سینیٹر ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے کونا میں ایک صحافی تھے، اور صحافت سے پہلے وہ پڑھاتے بھی تھے، تو ان کی مختلف جہتیں ہیں۔ کرنل امجد حسین کے صاحبزادے ہیں۔ مشاہد حسین سید جو ہیں، انہوں نے دیکھے بڑی، حالانکہ ان کی ایک این جی او ہے، چین کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی پتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں صرف ایک شخصیت کو جانتے ہیں جس کا نام عمران خان ہے۔ اچھا جی، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ امریکہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم پہ خرچہ بھی کیا، ان کے ساتھ بھی رہے، وہ عمران خان کے قریبی دوست ہیں۔ دیکھیے مشاہد حسین سید نے بڑے پتے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، جب ٹرمپ صدر تھے اس سے پہلے، تو عمران خان جب گئے تھے تو ان کا بڑا فالحانہ استقبال کیا گیا تھا، اور وائٹ ہاؤس کے اندر وہ انہیں پرائیویٹ ہاؤس میں لے گئے تھے،
جہاں ان کی بیوی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے اپنے خاوند کے بغیر عمران خان کے ساتھ سیلفی لی تھی۔ تو عمران خان کی یہ باتیں کر رہے ہیں مشاہد حسین سید۔ پھر مشاہد حسین سید اور دوسرے لوگوں کے بقول یہ بھی درست ہے کہ جناب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے سوئنگ سٹیٹس میں خاص طور پر مسلمان ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے عمران خان کی تصاویر بھی دکھائی، عمران خان کی ویڈیو بھی چلائی۔ اب لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ پاکستانی میڈیا کے لفافوں کا اپنا پروگرام ہے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں دیتے۔ اب وہ بہت سے کہتے ہیں جی اس کے آنے سے کیا ہوگا، فلاں نہیں۔ او بھائی، امریکی صدر کے آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ امریکی کس طرح کام کرتے ہیں، امریکی کس طرح مداخلت کرتے ہیں۔ میں پاکستانی لفافوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا آصف علی زرداری سے پوچھیں کہ جب ان کا پہلا عرصہ صدارت تھا تو انہوں نے کس کے کہنے پہ ایک سینیٹر بنایا تھا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، رچرڈ ہالبروک کے کہنے پہ ایک سینیٹر بنایا تھا۔ کس کو بنایا تھا میں نام نہیں اس کروں گا، یہ آپ پوچھیں۔ اور رچرڈ ہالبروک ایک عہدے دار تھا، امریکی صدر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ امریکی صدر جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا کے بے طاقتور آدمی ہے۔ چلے ایک اور شخص کا نام میں لیتا ہوں، ذرا یہ بھی پوچھ رہے ہیں ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف صحافی جو ہیں، جو انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، وہ ذرا آصف علی زرداری سے پھر پوچھیں کہ مصدق ملک کو پہلی دفعہ وزیر کس کے کہنے پر بنایا تھا؟ بات کھل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بہت سے عہدے دار ہیں، کون کس کو کہنے پہ بناتا ہے۔ جنرل حمید گل نے بڑا واضح ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں کی تھی کہ پاکستان کا فلاں عہدے دار امریکہ سے بنتا ہے، فلاں عہدے دار امریکہ سے بنتا ہے۔ یہ باتیں جنرل حمید گل نے کی ہوئی ہیں اور اس میں شک بھی نہیں۔ اب جو رجیم چینج ہوا وہ تو بائیڈن کے دور میں ہوا، بائیڈن کے ظاہر ہے ان سے مراسم تھے پیپلز پارٹی بلاول اینڈ کمپنی سے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد یہ پریشان ہے، اچھا جی ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں خواجہ آصف، ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہنا پرویز بٹ، اور مریم نواز اپنی تقریریں ختم کروانے کے چکر میں پڑی ہیں اور ڈیلیٹ کر رہی ہیں چیزیں، اور بلاول بھی اسی چکر میں۔ بلاول نے تو ایسے مبارکباد ان کو دیے جیسے وہ ماسی کا پتر ہے، وہ جی آپ کے فلاں بیٹے کو بھی مبارک، آپ کی فلاں بیٹی کو بھی مبارک، فلاں بہو کو بھی مبارک، فلاں کو بھی مبارک، فلاں کو بھی مبارک۔ اچھا ایک پاکستانی ہے ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، جاوید انور، ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کی انتخابی مہم میں اخراجات بھی کیے، حصہ بھی لیا۔ ایک چودھری تنویر ہیں، وہ بھی قریب ہے، وہ خیر اور بھی شخصیات ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں ہمارے وہ قریب ہیں، پھر عاطف خان اور سجاد برقی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بہو اور بیٹیاں ہیں ان سے مل کر آئے۔ تو یہ ایک بات ضرور ہے کہ جو کچھ پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہوا وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ ایکشن لے گا۔ یہ جو انسانی حقوق کے مختلف ادارے ہیں یہ ایکشن ضرور لیں گے، یہ پریشانی ہے ایک۔ اچھا ایک اور شخصیت کا نام بتاؤں، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہے، ان کے داماد سے، بیٹی سے، بیٹے سے بڑے مراسم ہیں ان کے، زلفی بخاری۔ لیکن زلفی بخاری کے بارے میں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ زلفی بخاری کے ایک تایا منہیٹن نیو یارک میں بزنس کرتے تھے۔ شاہ صاحب بڑے امیر آدمی تھے، بڑے گھوڑے شوڑے رکھتے تھے، وہاں بزنس کرتے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پہلی بلڈنگ بنائی تو اس کا پہلا اپارٹمنٹ دوستی کی وجہ سے شاہ صاحب نے خریدا تھا، جو زلفی بخاری کے تایا تھے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ وہ زلفی بخاری کو بھی سنا ہے رابطے کیے جا رہے ہیں، پریشانی ہر طرف، ہماری جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے اس کو ہر طرف سے پریشانی ہے۔ تو اب پریشانی میں کیا کیا جا سکتا ہے جناب؟
میں تو جب امریکہ میں تھا تو امریکہ سے آپ کو بتاتا رہا کہ ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے، کیسے جیت رہا ہے، کیوں جیت رہا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ اب ٹرمپ بڑی تبدیلیاں امریکہ کے اندر بھی کریں گے اور دنیا میں بھی آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ میں امریکہ سے برطانیہ آ چکا ہوں اور برطانیہ میں میرا قیام کوئی 2-3 ہفتے ہے، اس کے بعد پاکستان آؤں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو مان لینا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے، اور حقائق سے نظریں چرانے سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان سب سے مقبول ہے، یہ دنیا کو بھی پتہ ہے، اور مشاہد حسین مسلم لیگی سینیٹر ہیں، وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ ہمارے لفافوں کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔